جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اور میت کے دفنانے میں شریک رہو، اور کبھی ویسے ہی قبرستان جایا کرو۔ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے تیار رہو۔ اور ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ نے فرمایا، قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے، آپ کے ہمراہ حضرت کمیل بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبروں والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے سننے والوں، اے کھنڈروں میں رہنے والوں، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والوں، کہو تمہاری کیا خیر خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، اب تم بھی اپنی کچھ خیر خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت کمیل کی طرف دیکھا اور فرمایا، کمیل، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو صرف یہ کہتا کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ یہ فرمایا اور رونے لگے۔ دیر تک روتے رہے، پھر بولے، کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ قبر کو پختہ بنانے اور سجانے سے پرہیز کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزع کی کیفیت طاری ہوتی، درد کی تکلیف سے آپ انتہائی مضطرب ہوتے، کبھی آپ چادر منہ پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے۔ اس غیر معمولی اضطراب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا، زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، یہود و نصارہ، تم پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے احصال ثواب کرو اور خدا سے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے، پروردگار مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ خدا فرماتا ہے، تیرے لڑکے کی وجہ سے کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔